أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کرنا اور اس کی تیاری کرنا یہ ہر مومن کے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے. ہم سب کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک کی آمد ایک برکت اور فضیلت ہے. ہم لوگ ہر سال رمضان سے پہلے اس کی فضیلتیں اور اس کی نیکیاں اور اس کا ثواب سنتے ہیں، اور ہر سال رمضان جب جانے لگتا ہے تو ہم لوگ حسرت اور افسوس کے کلمات بھی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ رمضان نکل گیا، ہم کو جیسی قدر کرنا چاہیے تھی ویسی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگلا سال رمضان عطا فرمائے. ہر شخص اس طرح کرتا ہے. رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ ہم کو اگلا رمضان بھی ملے. اور یہ مومن کے لیے فطری چیز ہے کہ رمضان المبارک یہ مسلمانوں کے لیے نیکی کا موسم ہے. سال کے اندر بہت سے ایام ایسے آتے ہیں جس کو نیکی کا موسم کہا جاتا ہے. ہر چیز کا ایک موسم اور سیزن ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں بہت ساری چیزوں کے سیزن ہوتے ہیں. ایسے ہی نیکیوں کا بھی سیزن رمضان المبارک ہے کہ آدمی جتنا چاہے اتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا ہے. کم محنت کے ذریعے سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے. ہم لوگ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے بقدر ملتا ہے. رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مہینے تو اور بھی ہیں. مہینے رمضان المبارک کے علاوہ اور بھی ہیں 11 مہینے. ان کو یہ فضیلت، یہ سعادت کیوں میسر نہیں؟ رمضان ہی کی فضیلت کیوں ہے؟ رمضان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ رمضان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب کوئی چیز اپنے آپ کی نسبت کسی سے جوڑ دیتی ہے، کسی کی نسبت کسی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے جڑ جاتی ہے تو اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارا آپ کا گھر بھی گھر ہے، اس میں بھی وہی ریت، وہی اینٹ، وہی سیمنٹ لگی ہوئی ہے، اور وہی زمین ہے، اور مسجد کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، وہی ریت ہے، وہی سیمنٹ ہے، وہی زمین ہے. لیکن کیا ہمارا گھر اور مسجد دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑ گئی تو ان کی حقیقت بھی بدل گئی. جو کپڑا اور جو کپڑے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا کپڑا کعبے کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے غلاف کعبہ کے طور پر. لیکن اس کپڑے کے غلاف کعبہ ہونے کی وجہ سے، کعبہ کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے اس کی نسبت بدل جاتی ہے. تو کسی
عظیم چیز کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دینے سے اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نسبت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک کاغذ وہ کاغذ بھی ہے جو اخبارات، جس پہ اخبارات شائع ہوتے ہیں، خبریں لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی کاغذ ہے۔ اس کو کوئی راستے میں پڑا ہوا دیکھے تو اٹھائے گا نہیں کہ یہ تو ایسا ہی کاغذ ہے، لیکن اگر اسی کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہو تو کوئی بھی مسلمان دیکھ کر کے اس کو اٹھا لے گا، اس کاغذ کی نسبت اللہ کے نام سے جڑ گئی۔ وہی کاغذ ہے، اس کے اوپر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی تو اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ حاصل کہنے کا یہ ہے کہ نسبت جب بدل جاتی ہے تو حقیقت بدل جاتی ہے۔ مہینے رمضان کے علاوہ اور بھی 11 مہینے ہیں، لیکن رمضان نے اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دی۔ قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا تو رمضان کی حقیقت بدل گئی۔ رمضان تمام دیگر 11 مہینوں کے اوپر فوقیت دے گیا اور اس کی اتنی فضیلت ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی نسبت کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں تو اللہ رب العزت ہم کو بھی وہی بلندی عطا فرمائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اسی کلام مقدس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ جو اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جوڑے گا، اللہ رب العزت ہر دور میں، ہر جگہ، ہر مقام پر بلندی عطا فرمائے گی، اور جو اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ توڑ دے گا، تعلق ختم کر دے گا، اللہ رب العزت اس طرح گرائیں گے کہ نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کی تنزلی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ توڑ دیا یا کم از کم کمزور کر دیا۔ جس قوم کا، جس بستی کا، جس محلے کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ کمزور ہوگا، ٹوٹے گا، اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ بات طے اور متعین ہے۔ اس لیے اپنی نسبت کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب ہم کو چاہیے کہ اس کی فضیلت کو اپنی زندگی میں لائیں، حاصل کریں۔ صرف زبان سے کہنا کہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی نیکیاں بہت، اس میں بہت نیکیاں ملتی ہیں، زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کو استعمال کریں، اس میں عمل کریں، عمل کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کریں۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے روزے کی فرضیت۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے ہم پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، انہی چیزوں میں ایک ہے روزہ۔ پورا اسلام، پورا دین 5 شعبوں کے اندر منحصر ہے، اور 5 شعبوں میں ایک شعبہ عبادات کا ہے۔ عبادات کے اندر جو ہے اہم عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انہی میں ایک اہم عبادت ہے روزہ۔ عبادتیں بعض ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور بعض عبادتیں ایسی جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہوتا ہے۔ جیسے نماز اور روزہ ہے، اس کو عبادات بدنیہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے بدن اور جسم سے ہے، چاہے مالدار ہو چاہے نہ ہو، مال ہو نہ ہو، اگر جسم صحیح سالم ہے تو اس پر نماز اور روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ عبادات مالیہ میں سے، اس
کا تعلق مال سے، شریعت نے ایک مقدار متعین کی ہے، جس کے پاس اتنا مال رہے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کا تعلق عبادات مالیہ میں سے، اور حج ہے اس کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے، کہ اس کے اندر آدمی کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو روزہ ایسی عبادات میں سے ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے، مال سے نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت خطاب بھی کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس کا مخاطب ہر ایمان والا ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، کسی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت براہ راست مجھ کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت براہ راست مجھ کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو۔ اگر میں ایمان والا ہوں تو مجھے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ خطاب مجھ کو بھی ہو رہا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی طرف ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پکارے کہ اے بھلا شخص، ہم متوجہ ہوں گے، بڑا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ایمان والوں کو پکارتے ہیں کہ اے ایمان والو، اور آگے اس کا حکم کرتے ہیں، تو ہر ایمان والے کو یہ کبھی فکر ہونی چاہیے کہ ایمان والوں کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کبھی ایمان والوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ وہ رشتہ جو بندے اور رب کے درمیان میں اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بندے تیرا اور میرا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر پکارے کہ اے میرے بیٹے بھلا کام کر، تو آپ نے بچے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، گویا کہ تمہارے درمیان میں جو رشتہ اس کو تم نے واسطہ بنایا۔ اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان میں جو رشتہ ہے ایمان کا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا حکم ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو طرز ہے مثال بیان کرنے کا کہ تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح فرض کیا گیا تھا اس طرح فرض کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس امت کو ایسا محسوس نہ ہو کہ روزہ ہم پر ہی فرض کر کے ہم کو تکلیف کے اندر ڈال دیا گیا، نہیں، بلکہ تم سے پہلی قوموں اور امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیفیت الگ الگ تھی۔ پہلے کی امتوں پر الگ کیفیت اور الگ طریقے پر فرض تھا، اتنے ہی دن اور اتنے ہی وقت کا نہیں تھا، لیکن بہرحال روزہ فرض ہر امت پر تھا۔ تم پر بھی اسی طرح سے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ فرض ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے ایسا حکم جس کا کرنا ضروری اور لازمی ہے، آدمی اگر اس چیز کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ فرض ہم لوگ جو کہتے ہیں، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی ضروری ہے، اگر آدمی اس کا انکار کر دے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور اگر انکار نہ کرے، صرف اس پر عمل نہ کرے، چھوڑ دے، ترک کر دے جان بوجھ کر کے، تو وہ شرعاً فاسق اور فاجر شمار ہو۔
جو بھی احکام شریعت نے فرض ہیں اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ منکر ہے تو کافر ہوگا، لیکن اگر منکر نہیں ہے، مانتا تو ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن ترک کر دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے، تو اس کو شرعاً فاسق کہا جائے گا۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے بڑا گنہگار، اللہ رب العزت کا نافرمان، شریعت کی حدود سے تجاوز کرنے والا، یہ مطلب ہوتا ہے فاسق اور فاجر ہونے کا۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فرض ہے تو چھوڑ دیا تو بولے وہ کافر تو نہیں ہوا، نہیں، لیکن فاسق تو ہو گیا، فاجر تو ہو گیا، اللہ رب العزت کے نافرمانوں میں تو شمار ہو گیا۔ روزہ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جو عاقل بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو، اس کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے، بغیر کسی عذر شرعی کے۔ رمضان المبارک کا روزہ ترک کر دینا حرام ہے، فرض کا چھوڑنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے والا۔ ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، پیاس لگ جاتی ہے، اور کوئی عذر نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان آپ کو ملیں گے جو روزہ ترک کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ترک کرنا حرام ہے، اور ایسا شخص شرعاً فاسق اور فاجر شمار ہو۔ آپ اپنے کام کو ایک مہینہ ترک کر دیں لیکن روزہ ترک نہ کریں، یہ ہم لوگوں کی کوتاہی اور دین کی اہمیت نہ ہونے کی علامت ہے کہ جب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور یا تو کام کر سکتا ہوں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کام نہیں کر سکتے۔ تو ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو ترک کرتے لیکن روزہ ترک نہ کرے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ ترک کر کے اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ یا تو آپ دونوں کرو، کام کاج بھی کرو، کاروبار بھی کرو، روزہ بھی رکھو، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کام ترک کر دیں لیکن روزہ ترک نہ کریں۔ وہ فرض ہے، ضروری ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر نیکی کی بنیاد اور اصل ہے۔ روزہ رکھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے گا، لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اور جو بے شمار دینی دنیاوی فوائد ہیں وہ تو ہیں، لیکن بہت بڑا فائدہ قرآن شریف نے آیت ہی میں ذکر کر دیا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے گا، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ روزہ رکھنے کا مقصد اور فائدہ ہے۔ بہت سے ہماری مستورات معمولی عذر کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتی ہیں۔ مستورات کے لیے کچھ ایسے عذر شریعت نے بیان کیے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے، جیسے اگر اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دیتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بچے کو تکلیف ہو جائے، یا کبھی ایسا ہو کہ عورت حالت حمل میں ہو تب بھی روزہ ترک کر سکتی ہے، بعد میں قضا کر لے۔ ان اعذار کی بنا پر عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہ ہو تو صرف معمولی عذر سے کہ گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، پکانا پڑتا ہے، ایسے اعذار کی بنا پر روزہ ترک کر دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں دوسری بہت اہم چیز، تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں باقاعدہ اس طرح سے ان کی کتابوں کو نماز کے اندر جماعت بنا کر کے سننا اور پڑھنا یہ نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کے لیے یہ نظام بنایا کہ کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ تمام مسلمان اس کو سن تو لیں۔ ویسے تو سال بھر میں تلاوت کرنا قرآن شریف کی مسلمانوں پر حق ہے، لازم ہے،
بہت سے مسلمان قرآن شریف پہ اس حق کو ادا نہیں کرتے، اور ابھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا سال بھر میں کم سے کم 2 مرتبہ ختم کرنا اس کا حق ہے۔ فضائل اعمال کے رسالہ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ختم القرآن فی السنۃ مرتین حقہ، سال بھر میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا اس کا حق ہے۔ اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں گے، کیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، اگر نہیں ادا کیے تو وہ سوال کریں گے، ویسے ہی قرآن شریف کا بھی حق ہے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ بھی سوال کرے۔ ایک تو حق یہ ہے، بہت سے لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، ان کو چاہیے کہ پڑھنا سیکھیں۔ علم حاصل کرنے کی کوئی قید اور کوئی عمر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اگر ہم کو اپنی بدنصیبی اور بدقسمتی سے سال پر قرآن شریف پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تو کم سے کم اتنی تو کوشش کریں کہ رمضان میں پورا قرآن شریف ایک بار سن لیں۔ کتنا آسان ہے تراویح کے ذریعے سے قرآن شریف کو سن لینا، کہ نیکی تو نیکی ملے گی، قرآن شریف جیسی مقدس کتاب کو سننا ہو جائے گا۔ تراویح کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 سے 15% مسلمان تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں سنت مؤکدہ پڑھے تو اس کو چھوڑ کر، ایسا نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اور مداومت کے ساتھ عمل کیا ہے، اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر اصرار کے ساتھ چھوڑتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام سے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے نماز ہو چاہے اور کوئی چیز ہو، سنت مؤکدہ کو ترک کرنا جان بوجھ کر اصرار کے ساتھ، یعنی لگاتار، کبھی ایک آدھ بار چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اصرار کے ساتھ لگاتار اس کو ترک کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب حرام سے قریب ہے۔ اور جان بوجھ کر سنت کو ترک کرنے والا ایک بہت بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ مومن کی آخری تمنا اور آخری آس قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ ہم سب کی آخری آس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ جو شخص سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں، تو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت اہم اور بہت بڑی سنت تراویح کے اندر قرآن شریف کا سننا ہے۔ مکمل مہینے تراویح پڑھنا مستقل الگ سنت ہے، اور قرآن شریف کا سننا مستقل الگ سنت ہے۔ دونوں سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔